حضرت جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ ایو ذنب اکبر عند اللہ، کون سا گناہ اللہ کے ہاں بڑا ہے؟ کون سا گناہ بڑا ہے؟ اچھا جی، فرمایا یہ کہ تو اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہرائے، پہلا گناہ، پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ خلقک، اس حال میں کہ اس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قال ثم یا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوک سے قتل کرے، کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں، کہ تو ان کو کھلائے گا اپنے ساتھ، وہ کھانا کھائے گی، تیرا رزق کم ہو جائے گا، اس ڈر سے قتل کرنا ایک کبیرہ ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن کی آیت کہ اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا پھر یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ زنا تو ویسے ہی حرام ہے قرآن پاک میں، یہ تو ویسے گناہ کبیرہ ہے، تو یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر ڈبل گناہ ہے، ایک تو زنا کا گناہ اور دوسرا پڑوسی کی زوجہ کے ساتھ کرنا، کہ اس کے حقوق ہیں، پڑوسی کی حیا کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، یہ بھی تیرے پہ فرض تھا۔ اللہ کے حق کی بھی پامالی کی اور بندوں کے حق کی بھی تو نے پامالی کی، لہذا یہ گناہ ڈبل گناہ ہے، ڈبل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں، رسول اللہ کی ان باتوں کی تصدیق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، یہ مومنوں کی علامتیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کرتا ہے ہلاکت میں ڈال لیتا ہے اپنے آپ کو۔ اب دیکھیں کبیرہ گناہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، آپ نے بعض اوقات فرمایا 4 ہیں، 4 گنوائے، بعض اوقات 6 گنوائے، 3 یہاں پہ اب دیکھ لیں 3 میرے خیال سے گنوائے، ٹھیک ہے، بعض اوقات زیادہ کچھ کبھی کم، یہ کیوں تھا؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ تھی نبی علیہ السلام نے حالات کے مطابق، وقت کے مطابق، تقاضوں کے مطابق، افراد کے ماحول کے مطابق کبائر گناہ گنوائے، مخصوص تعداد نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی، ٹھیک ہو گئے؟ اچھا جی، گناہ کی 4 قسمیں ہیں، گناہ کی مولا علی قاری کہتے ہیں 4 قسمیں۔ پہلی قسم جو بغیر توبہ کے بخشی نہیں جاتی، توبہ کرنا فرض عین ہے، جیسا کہ کفر گناہ ہے کہ نہیں؟ کافر بندہ تب تک اس کا کوئی حال نہیں، جب تک کلمہ نہیں پڑھتا اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، نہ کوئی توبہ ہے، نہ کوئی اس کے کروڑوں نے کیا، اربوں بھی کرے، کوئی قبول نہیں، توبہ کرنا لازم۔ دوسری کہ اچھا انہوں نے ایک ترتیب بیان جو کی، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے اندر میں خود عرض 1-2 باتیں کرتا ہوں۔ پہلے دوسری قسم مولا علی قاری فرماتے ہیں استغفار کے ساتھ جن کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ تیسری قسم توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی جو بخشی جا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی چیز معاف کر دے، بندے نے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، یہ ایک قسم ہے۔ اور ایک قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ کیا ہے؟ حقوق العباد، یہ گناہ، یعنی کسی بندے کو ٹھیس پہنچائی، بندے کے ساتھ برا کیا، اور اللہ تعالیٰ حق دلوائیں گے قیامت کے دن، رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اس کو، یہ گناہ۔ اچھا اس کے اندر یہ جو صغیرہ ہیں، صغیرہ گناہ، ان کے بارے میں یہ کیا ہے کہ کیا توبہ ان کے لیے لازمی ہے یا کس طرح؟ بعض میں تو یہ بھی آتا کہ یہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے، کس طرح؟ جب فرمایا 5 نمازیں، الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان، اور فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ مکفرات لما بینہن، درمیان میں جتنے بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے وہ سارے معاف ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، کبیرہ کے لیے توبہ لازمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معاملہ سپرد ہوگا قیامت کے دن، اگر اللہ معاف کرنا بندے کے لیے توبہ لازمی۔